جی ایگزیکٹلی سر، یہ آفنس کرنے کے بعد یہ ووٹ ڈالنے کے بعد کا پروسیس ہے نا سر، لیکن ووٹ تو کاؤنٹ ہوگا بابر صاحب. نہیں آپ نے سنا ہی نہیں. پھر مجھے نہیں، میں نے سنا ہے. آپ نے سنا ہی نہیں جو میں نے پڑھا ہے. اگر کوئی ڈائریکشن سن تو لیں، ڈائریکشن فالو نہیں کرے گا تو اس کے خلاف یہ کاروائی ہوگی. یہ اس کا 5واں حصہ ہے جو ڈیفیکشن کلاز ہے 63A کی. اس کے 4 حصے پہلے، یہ 5واں حصہ میں نے پڑھا. جو ہی کاروائی کرے گا ایسی جس سے ظاہر ایک آدمی کھڑا ہو کے کہتا ہے میں نے پارٹی کو جس کے میں انتخابی نشان پہ اور جس کا جلسہ کروا کے عمران کا میں آیا تھا، اگر وہ کہتا ہے میں اس کو ووٹ نہیں دے رہا تو وہ ڈیفیکشن انووک ہو گئی نا. اس کا آخری جو حصہ ہے لوگ پڑھ رہے ہیں جو وہ صرف پہلا حصہ پڑھ کے باقی پڑھنے پہ ٹائم نہیں دیتے، بحث پہ زیادہ زور لگاتے ہیں. اب اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہنوز دلی دورست جو آئین میں لکھا ہوا ہے اس کے مطابق. جی ایوان صاحب مزید تھوڑا سا کلیئر کیجیے گا سر. جتنے بھی لوگوں کا انٹرویو کیا ملک صاحب نے، ان تمام میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ وہ ووٹ دیں گے یا نہیں دیں گے. اپنے خدشات کا، اپنے گریونسز کا، اپنی ناراضگی کا انہوں نے اظہار کیا. تو سر اس پر بھی کارروائی ہو سکتی ہے، اس پر بھی وزیر اعظم صاحب ایکشن لے سکتے ہیں. جو ڈائریکشن فالو نہیں کرے گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، جو میں نے پڑھا اس کا اردو ترجمہ ایک لائن میں یہ ہے کہ باقی کے علاوہ ان ایڈیشن ٹو لوگ جو بحث کر رہے ہیں، یہ پروویژن آخر میں موجود ہے آرٹیکل 63(1) اسمال بی. آپ نکال کے دکھا کے یا پڑھوا دیجئے سب کو، آپ کے پاس وہ موجود ہوگا نیٹ کے اوپر. دکھا کے پڑھوا دیجئے کہ اگر کوئی ڈائریکشن یہ ہے کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا، ایبسٹین کرتا ہے ووٹنگ کے حوالے سے یا کسی اور حوالے سے، اپنے آپ کو ریزرو کر لیتا ہے، کہتا ہے میں نے نہیں جانا، میں دوسری پارٹی میں چلا گیا ہوں، اس کے لیے اور کلاز ہے. یہاں میں بات اس کو کلوز کرتا ہوں. اب آپ نے یہ کہا تھا کہ جی اور آپ کے پاس کیا سرپرائزز ہیں. میری بات میں جو کہہ رہا تھا وہ اسد عمر صاحب نے شروع ہی اپنی گفتگو وہاں سے کی کہ ہمارے پاس لیگو کانسٹیٹیوشنل راستے کھلے ہیں. آج بھی لیگل حوالے سے بہت امپورٹنٹ میٹنگ تھی جو میں کر کے آیا، اور آپ نے جب مجھے فون کیا تھا تو میں نے آپ کو بتایا میں میٹنگ کے لیے جا رہا تھا، میں کر کے آیا ہوں. اس لیے وہ یہاں پہ ہم اپنی اسٹریٹجی نہیں بتا سکتے. میں آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آئین یہ کہتا ہے کہ اپوزیشن نے اپنے آدمی وہاں پہ شو کرنے ہیں، اور 172 جس دن وہ 172 لے کے آئیں گے اس دن کے لیے بھی آپشنز ہیں اور اس سے پہلے بھی آپشنز ہیں جو اگلے 1 2 3 دن میں انفولڈ بھی ہو جائیں گے. میں آپ کو انڈیکیشن اس کی دے رہا ہوں. اچھا بڑا کویسچن ہم چھوڑے جا رہے ہیں، ہم اور بحث میں پڑ گئے. بڑا کویسچن قوم کے نزدیک یہ ہے کہ کیا ان کی تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جن کو وہ ووٹ دے کے بھیجیں گے ان کو کوئی اٹھا کے لے جائے اور وہ کسی اور کے پاس چلے جائیں. ان میں اتنی جرت ہو کہ وہ نیشنل ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے وہ انٹرویو دے رہے ہوں کہ ہم اپنی پارٹی کے ساتھ وفا نہیں کریں گے. کیا آئین میں آرٹیکل 63A اس لیے ڈالا گیا تھا کہ لوٹوں کو اور ان لوگوں کو جو ضمیر فروشی کرنے کے لیے، یا ان لوگوں کو جو اغوا ہو گئے، یا ان لوگوں کو جن کو کوئی لے گیا، لے اڑا کا لفظ میں استعمال کرتا ہوں، کیا ان لوگوں کو تماشا دیکھنے کے لیے یہ قوم ہے اور ادارے ہیں؟ اس سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت زیادتی کی بات یہ تھی کہ نہ ریگولیٹر نے اور نہ پارٹی ہیڈز نے کوئی کارروائی کی. جب پکڑے گئے تھے لوگ، ایک دفعہ ووٹ فروخت کرنے کی ویڈیو آپ لوگوں نے یہاں پہ دکھائی. عمران خان کے جب پکڑے گئے تھے تو اس نے 22 آدمی نکال دیے تھے. اور دوسری دفعہ وہ ویڈیو گئی جو ریگولیٹر ہے الیکشن کمیشن 218(3) کے نیچے، جس کی ذمہ داری ہے کہ آنے والا کوئی بھی الیکشن سے متعلقہ کام ہو وہ فیئر، فری، ٹرانسپیرنٹ، ان اکارڈنس ود لا اینڈ دی کانسٹیٹیوشن ہو. وہ ابھی تک وہ کیس نہیں چل سکا. پھر آپ نے دیکھا کہ جو اکثریتی پارٹی ہے اس کے تارڑ صاحب نیچے بیٹھتے ہیں، اور سینٹ میں جو اقلیتی پارٹی ہے اس کے گیلانی صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن ہے. کیا اس آئین کو بنا کے یہ تحفظ دیا گیا کہ جو طاقتور ہوگا یہ اس کے گھر کی لانڈی کا کردار ادا کرے گا، اس کے لیے یہ کاغذ کا ایک چیتھڑا ہے اور یہ موم کی ایک ناک ہے؟ یا جس طرح سے آپ کے آرمی چیف کی ایک کسی نے مجھے کلپ آج ہی بھیجی تھی، میں نے دیکھی، انہوں نے کہا کہ سب کو رول کے نیچے ہونا چاہیے. تو رول میں تو لکھا ہوا ہے جس پارٹی کے اس کے ساتھ کھڑا ہوگا، نہیں ہوگا تو کارروائی ہوگی. ایک اور پہلو اس کا ہے، وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. وہ یہ ہے کہ جتنی یکسو اور پاپولر اس وقت عمران خان کی قیادت میں پاکستان تحریک انصاف ہے. میں تحریک انصاف میں شمولیت سے پہلے 2013 سے کور کمیٹی سمیت میں مختلف اجلاسوں میں بیٹھتا رہا ہوں، اور اس سے پہلے میں ان کے مقدمے کرتا رہا ہوں، اور میں نے اتنا یکسوئی بھی نہیں دیکھی اور اتنا فرور اور جذبہ بھی نہیں دیکھا. جب آخری دن ہوتے ہیں تو وزیر اعظم جو ہے نا وہ رات کے کرن جلسے کرنا شروع کر دیتے ہیں، ٹینٹ کے اندر کرتے ہیں،
جہاں سے لائٹ ایسے ماری جاتی ہے کہ پتہ نہ لگے لوگ کہاں تک ہیں. یہ دن دیہڑے جو جلسے ہو رہے ہیں اس میں سر اس بات پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے. سر اس بات پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس موشن کی وجہ سے بڑا بوسٹ ملا ہے آپ لوگوں کو. بڑے بڑے جلسے وزیر اعظم صاحب کر رہے ہیں. ملک صاحب جو آوان صاحب بات کر رہے ہیں اس وقت اتنا سب کچھ سامنے آ جانے کے باوجود بھی حکومت ابھی بھی کمفرٹ زون میں ہے سر, لیگل آپشنز کی طرف جا رہی ہے. تو ابھی بھی واقعی گیم چینج ہو سکتا ہے, حکومت گیم چینج کر سکتی ہے, ایسے آپشنز موجود ہیں حکومت کے پاس؟ دیکھیے جب تک ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو نہ جائے, پرائم منسٹر یا حکومتیں وقت ہمیشہ پاورفل پوزیشن میں ہوتے ہیں, انہیں اپنی تمام آپشنز ایکسرسائز کرنی چاہیے. لیکن بابر اعوان صاحب نے 63(1)(a) کے متعلق اے کلاز 1 اور اس کی بی ہے, اس کی 3 آگے سب کلازز ہیں, اس کا جو حوالہ دیا اس سے مجھے اتفاق نہیں ہے. وہ 2 مواقع کے اوپر ایکسرسائز ہوتی ہے, ایک وزیر اعظم کے انتخاب کے وقت اور ایک منی بل کے اوپر. اس کے علاوہ اس کا اطلاق نہیں ہوتا, اور وہ تب ہوتا ہے کہ جب آپ ڈیفیکشن کر چکے ہوتے ہیں, ووٹ کر چکے ہوتے ہیں. لوٹا کریسی کو پاکستان میں شاباشی کبھی نہیں دینی چاہیے, لیکن اس وقت ایک ریالٹی ہے ہمارے پاس کہ پیپلز پارٹی کے اندر سے, پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے گروپ ٹوٹ چکا ہے, اور ہمیں تو رپورٹ کرنا ہے. وہ چھائی برائی بیان کریں بابر صاحب یا کیوں ناراض ہوئے ہیں, یہ کہتے ہیں پیسے لیے ہیں, وہ کہتے ہیں ہماری بات نہیں تھی سنی جاتی, ہر ایک نے اپنی اپنی کہانی بیان کی ہے. تو معاملات اس وقت ایسے نہیں ہونے چاہیے جس سے خلفشار میں اضافہ ہو جائے. جیسے ابھی سندھ میں گورنر راج کی بات کی, میرا نہیں خیال ہے مناسب ایکٹ ہوگا. اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس پاس ہونا ہے تو گورنر راج لگا کے بھی پاس ہو جائے گا. تو وہ چیزیں کریں جو ہمارے ڈیموکریٹک نارمز کے قریب تر ہوں, اچھی روایات کے ساتھ آگے بڑھیں, بری روایات کو مت اپنائیں. میں تو صرف یہ مشورہ دے سکتا ہوں. آوان صاحب, یہ انٹیریئر منسٹر انہوں نے مشورہ دے دیا وزیر اعظم صاحب کو, گورنر راج کا, حالانکہ 2 سال پہلے بھی یہ بڑی آوازیں لگی تھی اور اس کے بعد بڑا ریئیکشن بھی پھر سندھ گورنمنٹ کی طرف سے آیا تھا. آپ کیا مشورہ دیں گے ایسی سچویشن میں جب وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو مشورہ دے کر آ گیا ہوں, اب کرنا نہ کرنا وزیر اعظم کا کام ہے؟